لائف تو اب گئے ہیں, مجھے بھی خاص نوٹس نہیں آیا تو صفائی ہے. ایک منٹ ہولڈ آن کرنا. میں نے بھیجا آپ کو, یہ ابھی آیا نہیں ہے. آ گیا تو پھر میں ریسیو کروں گا. آئی تھنک میرا خیال ہے پہنچ گیا آپ کو. نہیں ابھی نہیں آیا. ابھی نہیں آیا. ایک منٹ پھر آ جائے گا تو ایک 2-4 سیکنڈ لگے. ہاں, کیونکہ انوائٹ کیا میں نے آپ کو. آئی تھنک آنا چاہیے ویسے آپ کو. ابھی تک آیا نہیں ہے. اچھا جی, آفتاب کہہ رہے ہیلو. انور الحسین تھینک یو. ریمان خان بھی آگے ہیں. ریمان خان ریگاردے. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ, ویلکم. آج ہم بڑی امپورٹنٹ بات کریں گے, اس لیے جو ہے کیونکہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں یا ہم کوئی سلسلہ شروع کرتے ہیں تو آپ سب لوگ اس کو سیریس لیا کریں, کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ یورپ میں بیٹھ کے اور جب اپنے ملک کے بارے میں یا دنیا میں کے جو سلسلے ہیں, جو واقعات ہیں, اس کے اوپر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک جوک نہیں کرتے, کوئی مذاق نہیں ہوتا, بلکہ ہم سیریس ٹاپک جو ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اس لیے جب ہم کوئی ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو جو ہے لوگ غور سے سنا کریں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں سننے کے لیے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں کافی چھان بین کر کے اور بک کافی ہم ریڈ کر کے جو ہے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں, اور ان ویڈیوز کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم صرف ویڈیوز پہ آ جائیں اور اپنی شکل دکھائیں اور اس کے بعد ہم کوئی آنن فنن بک دیں. ایسی بات نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اس کو یہ سیریس لیا کریں, اور جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو بھی سنا کریں کہ وہ ٹاپک کیا ہے, کیونکہ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور جو ہم یورپ میں بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں یا دوسرے ممالک کے بارے میں یا یہاں اس کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ہم ٹھوس طریقے سے اس کو جو ہے آپ کو پیش کرتے ہیں, اور پروف کے ساتھ. ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں اور ہمارے آرٹیکلز ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ ٹھوس اور بنیادوں پر اور پریکٹیکل اس کے اوپر ہم جو ہے ثبوت کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں. لوگوں کی طرح نہیں کہ جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور اس میں جو ہے پروف نہیں ہوتا ان کے پاس, لیکن وہ اس میں جو ہے آنن فانن بکتے رہتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے ان کو واچ کرتے ہیں. اینی ہاؤ, تو اس وقت میں جو ہوں اپنا فرانس سے. میرا نام ہے سید مصطفیٰ جمال ٹکو سید, اور میرے بھائی آغا حسن سید جو ہیں وہ جرمنی سے. آج ہم نے کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں جس سے لوگوں کو پتہ لگے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے آنن فانن بکتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ تھرو کرتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں, اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی, ان کے پاس پروف نہیں ہوتا, وہ وداؤٹ پروف باتیں کرتے ہیں. اور جو آج کل لک بندھا ہوا ہے لوگوں نے فرانس فرانس کے خلاف خاص کر کے جو ہے فرانس کی جو ہے اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جہاں تک سن رہے ہیں وہ یہ جانیں کہ آپ لوگوں کے پروپیگنڈا کرنے سے سوشل میڈیا پہ یا دوسرے میڈیا پہ کہیں پہ بھی کسی قسم کا پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں یا مسلمان پروپیگنڈے کر رہے ہیں یا پاکستانی پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑا, نہ ہی فرانس کو نہ ہی یورپ کو, کسی بھی حال میں. کیونکہ یہ ڈیولپڈ کنٹری ہیں, ان کو پتہ ہے اپنی اکانومی کو کیسے سٹینڈ دینا ہے, کیسے کھڑا کرنا ہے, کیسے کھڑا رکھنا ہے. یہاں پہ نظام ہے, نظام کے حساب سے جو ہے ایک پورا نظام ہوتا ہے جو کہ ٹاپ ٹو ٹو سب لوگوں کو اس نظام کے اندر جو ہے رہ کے رہنا ہوتا ہے. اور یہ نظام اتنا سالڈ ہے کہ اس میں یہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بھوکا ننگا یا جو ہے یا کہنا چاہیے کہ اس پروپیگنڈے کے زد میں آ نہیں سکتا, جو کہ ہمارے پاکستانی کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان کرتے ہیں, جس کا ہمیں بہت سخت افسوس ہے. تو اس وقت جو ہے ایک ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو سنانے لگے ہیں. یہ ایک ڈرٹی اسٹوپڈ اور بہت ہی غلیظ قسم کی ویڈیو ہے جو جس شخص نے یہ ویڈیو بنائی ہے
मेरे पास वो वीडियो नहीं है, लेकिन उसकी जो मैं आवाज़ है आप लोगों को सुनाऊंगा कि उस शख्स के पास कोई किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, कोई एनालाइज नहीं किया उसने, लेकिन सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए उसने इस वीडियो को जो है वो ऑन एयर भेजा और लोग उसको भीड़ भेड़ बकरियों की तरह सुन रहे हैं। और जब तक हम कहते हैं कि जब तक प्रूफ ना हो, जब तक कि सबूत ना हो और सबूत के साथ बात ना पेश की जाए, उस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे लोगों से बाज रहें जो प्रोपेगेंडा करते हैं, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं और गलत जो है अपनी जलन और अपनी हसद और अपना बुग़्ज़ जो निकालते हैं यूरोप के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, गोरों के खिलाफ, यहाँ तक कि अपने लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों से ग्रेज करें, दूर रहें, क्योंकि ये लोग आप लोगों के ज़हनों को पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं और उससे फिर जो है माशरे में जो है बहुत सारी गलासतें पैदा होती हैं, गलत बातें पैदा होती हैं और मुल्क और वो जो कौम है वो डिज़ास्टर की तरफ जाती है, कामयाबी की तरफ नहीं, डिज़ास्टर की तरफ जाती है। तो मैं अभी आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, ये आगा हसन सैयद हैं, वो इस वीडियो को सुनाएंगे, आप सुने और उसके बाद फिर मैं भी अपनी बात करूँगा। और वो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही गलत किस्म की जो है इस पे प्रोपेगेंडा हुआ है, जो लोगों ने सुना इसको सुने, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो हमारे पास जो मुख्तलिफ जो हमारे पास जो यहाँ पे जिन खबरों को हमने इकट्ठा किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हसन क्या हाल है? ठीक, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा, आप से गुजारिश है कि आप वो वीडियो सुनाओ इस स्टूपिड और उल्लू के पट्टे की, जो इसने जो है एक वीडियो बना के रिलीज की है, इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। अच्छा, मैं ये वीडियो चलाऊंगा, उसके बाद फिर जब एंड हो जाएगी तो फिर आप इसके ऊपर 5 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। 1 मिनट जी, मैं भी सुनाता हूँ। मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ ताकि ये आवाज अगर ठीक जानी चाहिए। एक सेकेंड। आप देखें इस हमले का बेनिफिशियरी कौन है? इस हमले का बेनिफिशियरी डायरेक्टली फ्रांस है, उसे फायदा हुआ है। आज के फ्रांस जो उसकी जो स्टॉक मार्केट है उसके ग्राफ उठा के देख लें, आप देखें किसको फायदा हो रहा है। फ्रांस की जो मैशत डूब रही थी, जो बायकॉट किया हुआ था मुस्लिम ममालिक ने, एक बार फिर से दुनिया की नजरें जो है वो अब उन्हीं जो है वो उसी तरह से वो देखना शुरू हो गए। और भाई ये तो मुसलमान तो होती दहशतगर्द है, फलाना ढिमकाना, जो भी जो दुनिया कहती रहती है, वो दोबारा से मामला शुरू हो गया है। तो इसका डायरेक्टली बेनिफिशियरी फ्रांस है। और मैं आपको ये बता दूं, वो कहते हैं एक मिसाल है कि जब बिल्ली के पांव जलने लगते हैं ना तो अपने बच्चों को नीचे रख लेती है। तो ये बात आप जरा दो जेल से निकाल दें। फ्रांस को जब मसला बना तो ये दुनिया में वाज़ेह बात है, आप प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, आप दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं अपने फायदे के लिए। तो इस बात के कभी इम्कान है, मैं आज आपको कह रहा हूं, ये बात मेरी लिख लीजिए कि ये जो बयाना हमला है इसकी कड़ियां फ्रांस से मिलती हैं, क्योंकि इसका डायरेक्टली बेनिफिशियरी फ्रांस है। इसका फायदा फ्रांस को हुआ है, इसका नुकसान मुसलमानों को हुआ है। और मैं तंजीमों का नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है फिर वो यूट्यूब माइंड कर जाती है और फिर वीडियो को जो है वो हमारे मसले मसाइल कर देती है। मैं इस चीज को जरा छोड़ देता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ। आपको तंजीमों का मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा, उन तंजीमों का नाम लिए बगैर बताता हूँ। क्या ये यूरोपियन ने ये दहशतगर्द तंजीमें नहीं बनाई है? क्या वो बड़ी बड़ी तंजीमें जिनके वो बड़े बड़े खलीफे जो है वो बाद में हमें पता चला था कि वो तो यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेनिंग लेते हैं, तो इजराइल में ट्रेनिंग लेते रहे हैं। तो भाई इनका तो काम है ये ट्रेन करना। 10 बंदे खड़े कर दे, वो कुछ भी कह दें कि जी हमारा ताल्लुक, हमारा मजहब फलाना फलाना है, तो वो आप क्या मान लेंगे? मैं ये कहता हूँ ओवरऑल देखें तो मुसलमानों को नुकसान हुआ है। इसका डायरेक्टली जो है वो फिर ये कहा जा सकता है कि ये हमला, अब इन नक्शल में बात कर रहा हूं, ये हमला फ्रांस की जानिब से ऑस्ट्रिया में कराया गया ताकि इसका फायदा फ्रांस की मैशत को पहुंचे। यहूदियों को डायरेक्टली पर्टिकुलरली चूज करके क्यों हम लोग का निशाना बनाया जा रहा है? क्यों यहूदी मारे जा रहे हैं यूरोप में? क्योंकि यहूदियों को लग रहा है यूरोप बड़ा सेंसिटिव है। वैसे भी यहूदी लॉबी पूरी दुनिया में स्ट्रांग है, खासतौर पे वो अमेरिका में हो या कहीं भी हो, यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। और यहूदियों के सबसे बड़े मुखालिफ कौन है? समझा जाता है मुसलमान है।
तो जब यहूदियों पर जो है वो हमले किए जाएंगे तो बताएं सबसे पहले उंगली किसकी तरफ उठेगी? मुसलमानों की तरफ उठेगी। एंड दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी 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 क्लेवर। उन्हें पता है कहां पे हिट करके किस तरफ जो है। और इसके बाद देखें इशफुकना और जो एक है वेबसाइट वो खबर छाप रही है, और कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बीबीसी ने भी लिखा था कि फ्रांस में मुस्लिम आबादी दबाव का शिकार है। वो परेशान हो गए हैं कि अब जो है वो हम अपने, क्योंकि हमारे मजहब को कंट्रोल किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। और ये ऐसी देखें, ये भी अल्लाह ताला का मैं ऐसे आजाद ही कहूंगा कि आपने अपने ही मजहब वालों को, अपने ही लोगों को खुद मारना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अब उस प्रेशर से निकलना चाह रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं पुट्ठे पंगे लेने ही नहीं चाहिए। खैर ये बात है एक अलग। अगली बात सुने जरा। इसको सुनने के बाद मैं तो हंस हंस के पागल हो गया। इतना हंसा कि आप सोच सकते, आई वॉज रियली लाफिंग आउट लाउड। सो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन आपने अगर कोई बात करनी है तो कर ले, अदरवाइज मैं फिर बात थोड़ी सी जारी करता हूँ। हाँ जारी रखो, फिर मैं बाद में करूँ बात यह है कि इसकी बात को सुनने के बाद मेरे ज़हन में एक ही बात आती है कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया के लिए कोई एथिक्स या कोई लॉ या कोई कानून बनने चाहिए कि जब किसी मुल्क के ऊपर के हवाले से इस तरह की वीडियोस बने और वो इलॉजिकल ब्लेम्स करें, किसी की मुल्क की रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए ये जो है ये लोग इस तरह की वीडियोस बनाएं, कोई भी बनाए किसी भी मुल्क की रेपुटेशन के लिए जो बर्बाद होता हो, उसके लिए कड़ी सजाएं रखी जाएं। साइबर क्राइम्स को जो है वो डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि अब इसके बीच में एक लौंडा बोल रहा है जो कि जिसके पास ना ऑथेंटिसिटी है ना ही उसके पास अथॉरिटी है। उसकी क्या अथॉरिटी है कि वो ये बोल रहा है कि जी ये फलां फलां मुल्क फलां फलां जिम्मेदार है, या फ्रांस को ब्लेम कर फ्रांस को ब्लेम कर रहा है वियना हमले के बारे में। उसके पास क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ के साथ ग्राउंड रियलिटी पे क्या प्रूफ है ऐसे बंदों के पास? अगर कोई किसी भी मुल्क, ये तो फ्रांस की बात नहीं, मतलब किसी भी हवाले से, अब किसी भी मुल्क को जब आप इतना संगीन इल्जाम लगाते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ये जो 1.25 इंच की जुबान लगी हुई है, इससे आप कुछ भी कलाबे मिला सकते हैं और आप कुछ भी बोल सकते हैं। बट पहली चीज है, बोलने वाला कौन है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी मैटर के ऊपर, इशू के ऊपर अथॉरिटी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका इल्म क्या है, उसका इंटरनेशनल अफेयर्स पे अबूर क्या है, उसने पहले क्या इंटरनेशनल अफेयर्स पे कोई इस तरह के एनालिसिस किए हैं, कोई अगर किसी ने किए हैं तो उनका जो है वो कितने सही साबित हुए हैं, लाइक दैट। तब जाके किसी भी शख्स की ऐसी बात को आप कंसिडर करते हैं सुनने के लायक। मेरा जो सवाल है वो ये है कि इस तरह की वाहियात किस्म के लौंडे पांडे बैठ जाते हैं कैमरा ऑन करके और बकवास शुरू कर देते हैं। 1.25 इंच की जुबान लगी हुई है, कहने वाले भी गधे, सुनने वाले भी गधे। ठीक है, जो लोग इनको जज्बाती अंदाज में सुनते हैं वो मुसलमानों को बता रहा है, क्या यहूदियों के खिलाफ नहीं है मुसलमान? क्या कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के जी ये वो यहूदियों के खिलाफ है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। इन्होंने इट वट्टे का वैर रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो भी हलाल खाते हैं, ये भी हलाल खाते हैं, लेकिन इट वट्टे का वैर रखा हुआ है। यहूदो नसारा करते रहते हैं, पता नहीं नबी करीम ने यहूदो नसारा का जिक्र भी किया कि नहीं किया। बहरहाल बात यह है, हमारा तो इल्म ये है, कहता है कि हज़रत बी फातिमा ने, नबी करीम ने उन यहूदियों को भी दुआ दी थी और ईसाइयों को भी दुआ दी थी। उनकी दुआओं के सदके वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको तब इज्जत दी थी जब मुसलमान नबी करीम और उनकी औलाद को सख्त तंग किया हुआ था और उनकी बर्बाद, उनको तबाह किया हुआ था। और नबी करीम ने कहा था, मैं अपनी कौम से शदीद मायूस हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फिर ये लोग नबी करीम के मास्टर या उनके ठेकेदार और इनके नामूस रसालत की बातें करते हैं। जब अपने अबौई ताज से पूछो कि तुम लोगों ने क्या गंद घोला था
तुमसे नबी करीम कितने नाराज थे, सही बात है। समझ आई? अपने आप से बना लेते हैं ये हो गया वो हो गया। तो ये बात रिकॉर्ड पे है कि नबी करीम ने हज़रत बी फातिमा ने यहूदियों को भी दुआ दी थी और ईसाइयों को भी दुआ दी थी, और उनको जो दोनों दुआएं दी थी वो दोनों दुआएं आज इन दोनों दुआओं में एक को अमारत की दुआ दी थी, एक को इल्म की दुआ दी थी। ये तो बिल्कुल सही है। एक को माल की दुआ दी थी, एक को इल्म की दुआ दी थी कि तुम लोग जब तक रहती दुनिया तक मालदार रहो, यहूदियों का था, और इल्म दिया था ईसाइयों को। और नबी करीम ने कहा था कि मेरी कौम ने मुझे मायूस किया है, और ये उन्होंने कहा था ये कभी खुश नहीं रहेंगे। ये बात सच है, इसको कोई छुटला नहीं सकता। कोई वड्डे से वड्डा तुर्रम खान ताड़ियां रख के नीचे से चूहे वड्डी है, तो ऊपर से मुंह से ताड़ियां वड्डी, और ऊपर ढिड में इनके लुलियां इनकी चमकती रहती है हर वक्त। मोरियों में जाने के लिए टट पुंजिए मुल्ले बकवास याद करते हैं, और लोगों को, और उन जैसे मुल्लों के टट्टू और टट पुंजिए, उनके मानने वाले और पीछे भागने वाले, जिनके खादिम रिजवी जैसे टट पुंजिए और फजल रहमान जैसे टट पुंजिए और सिराजुल हक जैसे टट पुंजिए जो है वो हों, जिनके लीडर हों वो लोग, और दीगर बेशुमार हैं जो कि हों जिनको के सिवाय 4 आयतों के उनको दुनिया का नहीं पता, ना उनको इल्म आता है, ना उनके पास इल्म है, ना उनको अंग्रेजी आती है, ना वो दुनिया में कहीं बात कर सकते हैं। ये है वो मुल्ले जो कि सिर्फ कुरान को एक्सप्लॉइट करते हैं और नबी करीम की जात को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जो लोग हैं इनकी वजह से तुम बात कहीं से कहीं चली गई है। बात ये है, तो ये मुसलमानों का एक प्रॉब्लम है, उनकी ये एक ट्रेजेडी है, इनकी ये कैटास्ट्रॉफी है, इनका जो है करैक्टर की गिरावट है कि ये लोग जो है जहां पे मुसलमान को गलत को भी सही कह रहे होंगे तो ये जनाब वहां शुरू हो जाएंगे और सच और हक की बात पे खड़े नहीं होंगे। अब ये लोंडा जो बोल रहा है ये बात जो कर रहा है करे करो, मगर सबूत हो। मेरी बात आप नोट कर लें, मेरी बात आप, तुम कौन हो? हू द हेल आर यू? तुम्हारी औकात क्या है बोलने वाली? एक कैमरा ऑन करके तू बैठ गया टट्टू लोंडा, तुम्हारे पास क्या वो अथॉरिटी है कि तुम ये बात करो और किसी मुल्क के ऊपर इल्जाम लगाओ बेशक, लेकिन उसका सबूत दो। बातें करने से कुछ नहीं होता। जो मेरा एतराज है, व्हाट इज योर ब्लडी अथॉरिटी, व्हाट इज योर ब्लडी ऑथेंटिसिटी ऑन द इशू, ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स? यहाँ तो टट पुंजिए जो है बड़े बड़े जर्नलिस्ट बन के बैठे हुए हैं जिनको टट पुंजियों को टूई तोड़ने के अलावा कुछ काम नहीं आता, और सोए मरियम ने ये किया तो बेनजीर ने किया तो नमाज ने ये किया, इससे आगे ये लोग बोलते नहीं और बैठ के 35-35 लाख कमाते हैं टट पुंजिए। कोई किसी का सामने का सहारा ले लेता है, कोई किसी और का सहारा ले लेता है। दीज ब्लडी वेल 2-2 टके के लोग वहां पे पाकिस्तान में बैठे हुए, तो इस तरह के लोग तो आएंगे बोलेंगे, और सुनने वाले उनसे बड़े टट पुंजिए हैं, टट पुंजिए लोग हैं। They are bloody well complex and illiterate people. ये पूरी कौम illiterate है। इन लोगों को पता ही कुछ नहीं है, इनको दुनिया का नहीं पता, इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान किस कदर जिल्लतों की खाइयों में गिरा हुआ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये लोग वहां पे नारेबाजी करते हैं, और इन जैसे टट पुंजिए उनकी भी अंधों में काने राजे बने हुए हैं। 2 लफ्ज अंग्रेजी के आगे हैं तो मार्क माय वर्ड्स एंड इन नट शेल एंड पट 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 पट, अंग्रेजी भी सट्टे नहीं बोलनी आंदी, और ये जाके वहां पे इस तरह की बातें करते हैं सिर्फ इसलिए कि टीआरपी कमाएं या 4 पैसे कमाएं, या मुसलमान के हाय अल्लाह कितना अच्छा बात की है, उसके व्यूज बढ़े और उसको पैसे मिले। इन लोगों ने दलाली खोली हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ये दल्ले बने हुए हैं, ये रंडिया बने हुए हैं। जितने आएंगे ग्राहक इन पर ऊपर चढ़ेंगे, जितने इनके व्यूज होंगे उतने इनको पैसे मिलेंगे। उसके लिए ये अपने मुल्क को भी नंगा करो, अपनी दुनिया को भी नंगा करो, खुद भी नंगे हो जाओ। ये तमाशा है सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए और फॉलोइंग लेने के लिए। बातें इनके पास होती कोई नहीं है, और सुनने वाले उनसे बड़े टट पुंजी है। इनको पता है हमारे सामने हमारे जो फॉलोअर हैं वो ब्लडी टट पुंजियों से। जहां अकल की बात होती है, जहां इल्म की बात होती है, जहां गहराई की बात होती है, जहां इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर अबूर की बात होती है, वहां ये लोग कभी क्लिक नहीं करते, वहां ये कभी ये उस तरफ आते नहीं है। जहां पे हरामीपन की बात हो, जहां मीरा बैठ के टट पुंजिया और जो कि लोगों से चुदवा के उसकी चूत जो है पता नहीं किस तरफ चली गई है, कितनी बहन जो कुआं बढ़ चुकी होगी, बैठ के दल्ली बैठ के वहां पर कह रही है मैं सईदानी हूं। लानत है सईदों के ऊपर, अगर वो सईदानी है तो किस के साथ नंगी उतरी है रांड की बच्ची। वो मुल्क है जहां कोई भी सैयद बन जाता है, कोई उठता है जाके तवाइफों के किसी ने जाके चोट दिया, उसकी माँ को उसको सैयद ने पानी निकाल दिया तो ये पैदा होगी तो मैं सैयद हूं।
बकवास किस्म की कौन और बैठ के सुनते हैं आगे से ये लोग कहते हैं मीडिया है। तो कोड़ी की औरतें जाके वहां पर बैठी आगे जाके उनके कलम कागज पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने आप को ब्लडी वेल मीडिया कहते हैं। ये तो रंडी है, हमने जो कहा था ये मीडिया पाकिस्तान का रंडी है। इन्होंने सियासतदानों की बिस्तर की जीनत बना के रख दिया सहाफत को, मीडिया को। ये लिटरली ये बड़े बड़े बाबे जो हैं जिनकी चोटों में आग लगती है हमारा नाम सुन के, जो हमारे रास्ते की रुकावट है, ये रंडी हैं, ये मेल रंडी हैं जिन्होंने अपने इदारों को सियासतदानों की बिस्तरों पे क्रश करवाया है और उनसे फायदे हासिल किए हैं और नाम बड़े लेते हैं कि हम बहुत बड़े नाम हैं। तो बात यह है इस किस्म की टट पुंजिया लोग बैठ के जिनका कोई औकात नहीं है, बैठ के वो पिछले दिनों लगे हुए थे पड़ा करने, ये हो गया ओ जी फ्रांस मुक गया जी, नक्शे से खत्म हो गया। हौसली के हो तुम लोग, पाकिस्तान नक्शे से मुकने वाला है, उसके बात नहीं समझ आ रही इनको। पाकिस्तान खत्म होने वाला है, वहां ये अन्नों की तरह बैठे हुए हैं। लश लश चलती गाड़ियां चाहिए है जी, चमकती फुदियां चाहिए, मोटे मोटे थन चाहिए, नरम बिस्तरे चाहिए और बस ऐश चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको अपने से आधा फुट आगे नजर नहीं आता। ये वो लोग हैं, ये वो कौम है, ये उनके पीछे भागने वाले लोग हैं। मैं भी बता रहा था ना कि किसी ने कहा जी भुट्टो ने तो अभी तक जो क्या कहते हैं आज तक वो इन सिंधी है, अजरक और सिंधी टोपी में उसकी एक फोटो नहीं है और कायदे आजम की टोपी सजा के बैठा हुआ था क्योंकि उससे सियासी फायदे हासिल करने थे। ये तो वो है रांडे और उसकी 3 नस्लें जो है मुल्क के ऊपर जनाजा निकाल गई और ये उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि इन चीजों के ऊपर भी मैं तो समझता हूं कि होना चाहिए, इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए। सोशल मीडिया को बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। कोई आदमी ऐसी बात करे साइबर क्राइम के हिसाब से उसे पूछा जाए कि तेरा इल्म क्या है, तू कितना पढ़ा लिखा है, तेरा इंटरनेशनल फेस पे तेरा अबूर क्या है, तूने कितने मकाले लिखे हैं, तूने कितनी बातें की हैं, तेरे कितने आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, किस जगह पे तूने इन चीजों को लगाया है, तू किस रिनाउंड है या नहीं है कि बैठ के कह दिया जी फ्रांस जो है वो ऐसे है, फ्रांस तो ऐसे है, तो ये हो गया। ये व्हाट दिस इज बुलशिट। ये लोग जो है अपने मुल्क पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसके लोगों की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है। अभी चावलों की बात हो रही थी, ये जो इन्होंने मुकदमा किया है, ये चावल ये अपनी बेईमानी खत्म करो, अपने अंदर की गंदी नीयतें खत्म करो। ये लोग जो है वहां पर अपना चावल भेजते हैं इंडिया में, कंजर खाना करते हैं और इंडिया वाले जो अपने ठप्पे लगा के उस चावल को यूरोप भेजते हैं। ये वहां पर मुकदमे लड़ रहे हैं। तो मैंने उनको लिखा था अपना माल नहीं अपने अमाल ठीक करो। सही बात है। यहाँ पर यूरोप में तुम लोग का इतना भी माल नहीं मिलता, किसी शॉप पे किसी जगह के ऊपर तुम लोग का इतना भी माल नहीं मिलता, तुम लगे हुए चावल बेचने। नाम भी देखो चावल का, क्या करनैल चावल। अभी क्या कोई जरनैल चावल भी आ जाएगा, सदर चावल आएगा, फिर वज़ीर आज़म चावल आ जाएगा। कंजर के बच्चे ये लोग इस किस्म के वहां बैठ के वो पिछले दिनों जो कि इन्होंने बकवास की थी, हमने इसको कंडेम किया था और हमने इसको काउंटर किया था। ये जो फ्रांस के वाले से वो अंधों को भी पता है, अगर कोई अक्लमंद आदमी हो, हम लोग ये ना समझे कि हम किसी मुल्क की फेवर करें, हम सिर्फ कहते हैं बात हक की करो, बात हक की करो, बात सच की करो, जो रियलिटी है वो करो। किसी की कद में किसी को इतना मत गिरा दो अपनी तौर पे, वो कोई गिरता नहीं है, तुम लोग खुद गिरे हुए हो। पूरी कौम इनके चौधरों में आग लग जाती है जब इनको मैं मेंशन करता हूँ, उनके कहने जानने वालों को आग टूहे में लग जाती है जब मैं कहता हूँ लोग हमारे इनकलाब को सो कॉल्ड बोलते हो। टट्ट पूंजी लोग, टट्ट पूंजी है मेरी नजर में, टट्ट पूंजी है। कभी जिंदगी में मौका मिला तो उनको बताएंगे तुम कितने टट्ट पूंजी हो। We don't even give a second thought, मगर we don't forgive and don't forget। माफ नहीं कर सकते हम किसी को भी। बड़ा तो मकसद मेरा कहने का है कि मुझे इस बात को गुस्सा था, इस बात के ऊपर कि तुम लोग अपनी औकात में अपने जूतों में रहो, स्टे इन योर ब्लडी बूट्स। अपनी औकात में रहो, तुम्हारी जो औकात है। तुम लोग वहां बैठ के कैमरा मिल जाता है शुरू हो जाते हो बकवास करनी, और जो टट्ट पूंजी है जिनके जाहिल अनपढ़ों के हाथों में ये इंटरनेट आ गया, वो बैठ के माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह लिख रहे होते हैं। इनको टट्टियों को तो आपको पता नहीं इसके अलावा भी कोई वर्ड होते हैं। ये कहते हैं ये मुकाबला करेंगे या इस तरह की बातें करते हैं, दूसरों को रिडिक्यूल करते हैं, अपनी
औकात देखो, अपने आप को देखो कि तुम लोग क्या हो। मुसलमानों कह रहे थे ना कि वो जी इनको पता है कि ये मुसलमानों को नुकसान क्या पहुंचेगा। क्या वो जिसने टोके चलाए थे पेरिस में मुसलमान नहीं था? क्या जिन्होंने वहां 12 बंदे मारे थे वो मुसलमान नहीं था? जो ट्रक चलाए थे वो क्या मुसलमान नहीं था? कि जी वो जी इस तरह के हमने कहा कि मुसलमानों की रेपुटेशन को, क्या मुसलमान जो है वो उन्होंने ये दहशत गर्दियां नहीं की? क्या उन्होंने टेररिज्म नहीं की? बातें वो करो जो सेंस की हो, मगर वो क्यों सेंस की बात करे जबकि आगे राइट फ्रॉम द रूट बॉटम टू द टॉप तटपुंजिए बैठे हुए हैं। नो मैटर व्हाट सीट दे आर हैविंग, व्हाट पोजीशन दे आर होल्डिंग, किस पोजीशन पे है, किसी भी ओहदे के ऊपर है, वो तटपुंजिए है हमारी नजर में। दे आर ब्लडी तटपुंजियस। और इनको यही आग लगती है क्योंकि उनको आदत है सलूट लेने की, उनको आदत है सलाम लेने की, उनको आदत है जनाब 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 सुनने की, जो पायम से नहीं मिल सकती, पायम इनकलाब से नहीं मिल सकती, आगाज से जमाल टाकू से नहीं मिल सकती। तो बहरहाल हम हमेशा काउंटर करेंगे। ये नहीं है कि आपको फ्रांस के हमदर्द हैं या जर्मनी के हमदर्द हैं या अमेरिका के हमदर्द हैं या किसी, नहीं, हम इनके हक और इनकी सच की जो इनकी पोजीशन है, जो इनकी लाइफ है, जो इनकी तर्ज जिंदगी है, हम उसके हक में हैं। चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो हिंदू है, कोई भी हो, मगर अगर वो राइट है तो राइट है। मुसलमान जहां गलत है वो गलत है। तुम लोग गलत हो जब तक तुम लोग तटपुंजिया मुल्लों के पीछे दौड़ते रहोगे। तुम लोग गलत हो जब तक तुम आयतों के अलावा तुम लोगों का इल्म नहीं है, तुम लोगों के पास अंग्रेजी नहीं है, तुम लोगों के पास तालीम नहीं है, तुम लोगों के पास शौक नहीं है, तुम लोग तटपुंजिए हो। यू कैन नॉट से कि ये लोग निजस है और तुम लोग बड़े पाक हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, अभी मैं क्या किसी का पोल खोलूं, तुम लोगों को अपनी शलवारें जो है नाड़े बांध के ऐसी जगह भाग जाओगे कि मुंह तुम्हारा नहीं दिखाओगे कि तुम लोग के घरों में क्या होता है, तुम्हारी औरतें क्या करती हैं, इनको तुम इल्जाम देते हो। मुसलमानियत का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग पारसा हो गए हो और आबे ज़मज़म से धुल गए हो, आबे हयात से। मैं सिर्फ ये मेरा मुतालबा है, मैंने पहले भी कहा था, ये जो तटपुंजी है जो कि सोशल मीडिया पर इसके ऊपर चैनल खोल के बैठी है, बकवास याद करते हैं बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इल्म के, सिवाय व्यूज हासिल करने के लिए बिला वजह मुसलमानों को चढ़ाते हैं, उनकी गंदत और खलासत को इग्नोर करते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को जो है वो दूसरों की अच्छाइयां जो इग्नोर करते हैं और उनको उनके जबरदस्ती उनके खिलाफ कान उगलते हैं। मैं उनके बहुत अगेंस्ट हूं, मैं जमाल टाकू हम अगेंस्ट हैं और हमेशा रहेंगे। ये छोटी मिसाल दी थी मैंने, ये जो बंदा भी है जहां तक इसको सुना गया होगा, ये बात याद रखो। एक बात और क्लियर कर दूं, ये हमारा मत देखा करो 400 बंदों ने देखा, 500 ने देखा है। ये आज मैं क्लियर कर दूं, हमें स्टैटिस्टिक्स आती है 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख आदमी हमारी वीडियो से गुजर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ क्लिक नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये याद रखना, क्योंकि उनके खलाजत, उनके जिस्मों, उनके रूहों, उनके फाइबर्स, उनके जिस्म के डस्ट में गंद भरा हुआ है, ऐसे ही जलसी भरी हुई है। और वो लोग जो है वो कुत्ते गिरी और हरामखोरी के ऊपर जो है अपने आप कहते हैं, इन्होंने लक बांधा हुआ है और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ऐसे मुसलमान होने से तुम लोगों को, मर्दूदों को मर जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तुम लोग मुसलमानों के, मैंने छोटी सी बात कह दी है, नबी करीम की तुम लोग को बद्दुआ है और ये बद्दुआ क़यामत तक चलेगी। तुम लोग जो मर्जी कर लो, तुम लोग उठ ही सकते हो, क्योंकि तुम लोग पोतड़ों से खलीज हो, तुम्हारी सोचें गलीज है, तुम लोग गलीज नत्थों से पैदा होते हो। वरना तुम लोग पढ़ते, तालीम हासिल करते, दुनिया में नाम पैदा करते और फिर दूसरी अक़वाम से मुकाबला करते। ये उठते हैं टोके उठा लेते, उठते हैं पत्थर उठा लेते, उठते हैं ईंट उठा लेते हड़वे, क्योंकि ये लोग मुल्लों के असर में है। तो तुम लोगों ने तो वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी गुस्ताखियां की हैं, जाके गोरों को मत बोलो, पहले तुम उनकी जो गुस्ताखियां की हैं उनसे बाज आओ। तुम फिरकों के बीच में, फिरकों के मुल्लों को, तुम लोग फिरकों के जो मुल्ले हैं उनके तुम पुजारी हो। और इस्लाम में कोई फिरका नहीं है,
اسلام صرف اسلام ہے, ایک فرقہ اسلام, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. اور اگر تم لوگ ان کے فرقوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم کافر ہو, تم اسلام سے خارج ہو. قیامت کے دن جہنم تم لوگوں سے بھرے گا جنہوں نے اسلام کے ٹکڑے کیے ہیں. بالکل ایسے ہی یہ سید بولتے ہیں جمالٹا کو آغازن. آپ ان کو بات نہیں کر لیں, پھر میں 2 منٹ بعد بات کر لیتا ہوں. اچھا, یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ اس نے کہا ہے کہ فرانس نے جان کے حملہ کروایا ہے آسٹریا کے اوپر کیونکہ اس کی معیشت تباہ ہو رہی تھی. مجھے اس کی بات سن کے بہت افسوس ہوا اور دکھ ہوا کہ اس قدر جو ہے گھٹیا بات اور چھوٹی بات کرنا کہ جو ہے فرانس نے جو ہے آسٹریا پہ حملہ کروایا. ایک بات یہ ہے کہ اگر فرانس نے حملہ کروایا ہوتا تو کیا ان کی ایجنسیز, چاہے وہ آسٹریا کی ہو, چاہے وہ فرانس کی ہو, چاہے وہ جرمنی کی ہو, ان کی ایجنسیز کو نہیں پتہ لگے گا کہ یار یہ جو ہے حملہ فرانس نے کروایا, اور اس حملے کے بعد جو ہے فرانس کے اور آسٹریا کے جو ہے تعلقات وہ خراب ہو جائیں. ٹھیک ہے, جی بالکل. دوسری طرف پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی کس کیا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یار یہ بیچ میں بچے آ جاتے ہیں پھر وہ ریدم ٹوٹ جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرنا اور کر کے جو ہے فرانس کو ان لوگوں نے لک بندھا ہوا ہے جب سے جو ہے یہ ان کو پہلے سمجھایا تھا کہ اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ فرانس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تھا جس کو انہوں نے موڑ تروڑ کے جو ہے ایشو بنایا اور اس کے کیا نام ہے اس کو ایشو بنا کے اس کے لوگوں کو جاہلوں کو مسلمان جاہلوں کو بھڑکایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ان کی عادتیں ہیں کہ یہ جو سچی بات ہوتی ہے اس کو توڑ موڑ کے ایسا اس کو بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے ہر جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے. جہاں تک فرانس کی معیشت کی بات ہے کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ خراب ہوگی اور جو ہے اس نے اپنی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے حملہ کروایا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سے مجھے نہیں معلوم کہ میرا نہیں خیال کہ وہ شخص جو ہے کبھی یورپ آیا ہوگا یا کبھی فرانس آیا ہوگا کہ اس کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ فرانس کی معیشت جو ہے وہ اس قدر سٹرونگ ہے اور سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کووڈ کے باوجود یہاں پہ کتنے بزنس اور اتنے کاروبار بند ہونے کے باوجود جو لوگ ہیں ان کو ان کے گھروں پہ ان کی سیلریز یا ان کو ہیلپ کے طور پہ جو ان کے پیسے ملتے ہیں وہ تبھی مل رہے ہیں کیونکہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آنے والے 10 سال یا 20 سال یا اس کے لیے ڈیزاسٹرز کے لیے آلریڈی جو ہے انشورنس اور ایسی چیزیں تیار کی ہوتی ہیں جس پہ جب ایسے ڈیزاسٹر آتے ہیں یا ایسی وبائیں آتی ہیں تو یہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کے اندر بنسبت اس کے کہ اس کو بھوکا مارے یا ان کو بھوکا مار دیں یا ان کو تباہ کر دیں. یہاں پہ میں ایک بات اور کہتا چلا جاتا ہوں کہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستان سمیت, آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جہاں پہ جو ایک فقیر ہے جو آپ لوگوں کے بازاروں میں ایک فقیر پھرتا ہے جو وہ بھیک مانگتا ہے, یہاں پہ جو ایک فقیر ہے جو اس ملک سے تعلق رکھتا ہے اس ملک میں اس کے کاغذ ہیں وہ اگر وہ بیکاری ہے تو اس کی جو پیمنٹ ہے جو اس کو گورنمنٹ دیتی ہے مہینے کی وہ اس کو 500 یورو دیتی ہے. اب آپ اس 500 یورو کو جو ہے کیلکولیٹ کریں روپے میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ 500 یورو جو ہیں وہ کتنے بنتے ہیں پاکستانی. تو 500 کے جو ہے اس کو ہیلپ ہوتی ہے ہر مہینے, چاہے کتنے بھی ہوں, 10 ہوں, 20 ہوں, 40 ہوں, 50 ہوں, 100 ہوں, 1000 ہوں, جتنے بھی فقیر ہیں اگر وہ یہاں پہ ان کو 500 یورو پر پرسن ملتا ہے. اس کے علاوہ اس کو کمرہ دیا جاتا ہے جس میں ایک بیڈ روم ہوتا ہے, ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے اور ایک ساتھ میں کچن ہوتا ہے. اس کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی گورنمنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو باتیں, اور تیسری بات جو ہے جو خرچہ ہے جو اس کا خرچہ وہ خرچہ بھی اٹھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے یا اس کو 1000 روپیہ دیا جاتا ہے. فرض اب آپ 500 وہ ہو گئے, اب آپ مکان لیں تو مکان کا جو خرچہ ہے اس میں بجلی پانی وہ فری ہے اس کے لیے. اس کے بعد جو اس کا جو مینٹیننس ہے اس کے علاقے کی وہ اس کا خرچہ, اس کے بعد اس کا اپنا خرچہ 300-400 یورو جو اس کو ملتے ہیں وہ بنیادیں میں بتا رہا ہوں, یہ چند باتیں بتا رہا ہوں
کہ یورپ کے اندر یہ نہ امریکہ میں ہے، نہ کینیڈا میں ہے، نہ آسٹریلیا میں ہے، یا کہیں نہیں ہے، صرف یورپ میں ہے. اور یورپ کے اندر جس میں جو یورپ ہے، یہ جتنا بھی ہے یورپ کا حصہ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، جس میں فرانس، جرمنی وغیرہ، انگلینڈ بھی ہے میرا خیال، اور ساتھ میں جتنے بھی. تو یہ جو خرچے ہیں یہ یہاں کا غریب سے غریب بندہ جو ہے وہ اس کو دیے جاتے ہیں. اب آپ نے جب یہ معیشت کی اس نے بات کی ہے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو معیشت تباہ ہونے کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بھی بھوکے ٹنگے لوگ ہیں یا بے شمار بے روزگار لوگ ہیں ان کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تھا. ان کو آ کے یہاں پہ پچھلے دنوں پاکستان میں جب بھوک ننگ کے پیچھے لوگوں نے ہڑتالیں کی اور حکومت کے خلاف احتجاج کیے، اس طرح احتجاج بھی ہونے چاہیے تھے یہاں پہ. 1 سال اس دسمبر میں کووڈ کو 1 سال پورا ہو جائے گا. پورا کووڈ جو ہے، کووڈ-19 یہ جو وائرس ہے، اس کو 1 سال پورا ہو جائے گا. اس سال کے دوران فرانس کے اندر جس کے اوپر آپ نے تہمت لگائی ہے، ایک شخص بھی کہیں سے وہ بندہ یہ پروف نکال کے لے آئے کہ ایک شخص کو بھی کہیں پہ بھی سڑک پہ پڑا ہوا بھوکا مر رہا ہو، اس کی بری حالت ہو، ایسی آپ کو نہیں ملے گی. تو ایسی بات نہ کی جائے جس کے کوئی پیر نہ ہو، اور لوگوں کو غلط انفارمیشن مت دی جائے جس سے لوگ جو ہیں وہ ایک پرزیوم کر لیں کہ جی فرانس کے اندر جو ہے تباہی آ گئی ہے. اب ایک بندے نے کہا جی کہ جو فرانس جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ایسی بات مت کرو جس کا جس کے کوئی سر پیر نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کے ان لوگوں کے پروپوگنڈے کرنے سے، گندے پروپوگنڈے کرنے سے سوشل میڈیا کے اوپر ان ملکوں کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی جو سسٹم ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہے اس طرح کی بکواسیات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد جہاں تک دہشت گردی کی بات کی ہے اس نے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں. کیوں دہشت گرد ہیں؟ کیونکہ مسلمان دہشت گرد اس لیے ہے کہ جب اس کے پاس سسٹم نہیں ہے، اس ملک میں کسی بھی ملک میں کسی مسلمان کو روٹی پانی گھر بار کسی کو جگہ نہیں ملتی، تو کیا ہوتا ہے؟ دہشت گرد بندہ کیوں بنتا ہے؟ جب بھوک سے بندہ مر رہا ہو، جب تکلیف سے بندہ مر رہا ہو، تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں، آپ اس کو خرید کے اس کو دہشت گردی کروا سکتے ہیں. یہاں پہ کسی گورے کو آپ پیسے دیں، فرانسے کو، جرمن کو، نارویجن کو یا ڈنمارک کو، کسی گورے کو آپ دیں پیسے، بولے جی جا کے دھماکہ کرو، وہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ شخص اس کو اگر وہ غریب بھی ہے، اگر اس کی حالت خراب بھی ہے، تو گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، تو وہ دہشت گردی کیوں کرے گا؟ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب بھوک ننگ اور افلاس جب آتی ہے کسی ملک میں، تو ان بندوں کو خریدا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے. وہ اپنی جانیں دیتے ہیں اس لیے کہ جا کے دہشت گردی کیا ہے، اس کی وجہ سے 4 پیسے اس کے گھر والوں کے مل جائیں تو وہ دہشت گردی کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جس نے کہا کہ جی مسلمانوں کو دہشت گرد. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں اور دہشت گردی کرواتے ہیں، تو دہشت گردی جو ہے وہ تو ہوگی. جب آپ کے گھر میں بھوک ننگ ہوگی تو کوئی آپ کے ملک سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو آپ کو دہشت گرد بنا دے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا کے، وہ کسی گورے کو دہشت گرد کیوں نہیں بناتے، یا کسی یہودی کو کیوں نہیں بناتے، کسی ہندو کو کیوں نہیں بناتے، کسی سکھ کو کیوں نہیں بناتے؟ آج آ کے مسلمان دہشت گرد ہیں. پاکستان میں دھماکہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد دھماکہ کرتے ہیں تو آپ لوگ بولتے ہوئے جی یہ راؤ نے کروایا، یہ راؤ نے کروایا. سارا جو ہے کیا نام انڈیا میں ڈال دیتے ہیں. اب بھائی دہشت گرد اپنے ملک میں اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف جب دہشت گردی کر رہا ہے تو آپ دوسرے کے ملک میں کیوں کہتے ہو کہ جی دوسرے ملک میں کروا دیا؟ اب اس کے علاوہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ لوگوں میں مسلمانوں میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنے مسلمان ہیں، وہ کسی گورے سے کیوں نہیں گورے ملک میں دہشت کراتے؟ جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے یہ نہیں نام آتا کہ کسی نے گورے نے کیا، یہ نام آتا ہے مسلمان نے کیا، چاہے وہ الجیریا کا ہو، چاہے وہ مراکش کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ کسی کا ہو، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کسی گورے نے دہشت گردی کی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گرد مسلمانوں میں ہے، دہشت گرد گوروں میں نہیں ہے.
کیونکہ گوروں کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہاں پہ صبح لوگ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کام پہ جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کے حساب سے آتے ہیں, ٹرینیں بھری ہوتی ہیں, میٹروز بھری ہوتی ہیں, ہر چیز گاڑی اور ہائی ویز بھری ہوتی ہیں. لوگ صبح کام پہ جاتے ہیں, گاڑیوں کی 20 کلومیٹر لائنیں لگی ہوتی ہیں, کام پہ جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تب بھی 20-30 کلومیٹر لائنیں لگی ہوتی ہیں. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دہشت گردی کرنے کے لیے. یہ صبح جاتے ہیں کام کرنے, واپس آتے ہیں کام کر کے, مہینے کے آخر میں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, اپنا موج میلہ کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اپنی ویکیشن کرتے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے دہشت گردی کرنے کا. آپ ان کو خرید ہی نہیں سکتے, نہیں خرید سکتے. جتنا مرضی آپ ان کو دو. کسی گورے کو میں چیلنج کرتا ہوں, کسی بھی جو پاکستانی ابھی یہاں پہ مجھے سن رہا ہوگا فرانس میں یا یورپ میں, وہ کسی گورے کو 10,000 یورو دے اور بول جا کے دہشت گردی کرے, وہ آپ کے منہ پہ چماٹا مارے گا, بولے گا بہن چود تیرا دماغ خراب ہے, اپنے ملک میں دہشت گردی کرو. اور آپ پاکستان کے اندر آپ کسی کو 100 روپے دے دو, آپ بولو جا کے دہشت گردی کرو, تو وہ دہشت گردی کرے گا. کیونکہ نظام کی کمزوری ہے, لوگ بھوکے اور ننگے ہیں. نظام اور ایمان کی کمزوری, اس کے یہ نعرے مارتے ہیں. ایمان. اب رہی بات یہودیوں کی, تو بھائی یہودی جو ہیں انہوں نے تو کام کر کے دکھایا. آج یہودی اور گورے جو ہیں, آج آپ دیکھیں سائنس کے اندر وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں. میں نے اپنے جو ہے انفارمیشن پیج پہ کتنے پروگرام لگائے ہیں اس کے اوپر سائنس کے, اور کہ لوگ دیکھیں کہ جو ہے گورے کے ہر روز ہر دوسرے تیسرے دن بچوں کے کھلونے سے لے کے ٹاپ تک یہ ایجادات کر رہے ہیں. میں ہر یہ ابھی کرسمس آ رہی ہے, ہر کرسمس پہ میں ہر دفعہ نئے قسم کے کھلونے دیکھتا ہوں. آخر وہ کھلونے بنانے والے اور نئے نئے کھلونے بنانے والے, آخر وہ ان کے دماغ ہیں تو ایسے کھلونے بنا رہے ہیں نا. تو اگر وہ یہ لوگ اپنے کھلونوں کی پروڈکشن اس طرح کرتے ہیں کہ ہر سال نیا چیز لے کے آتے ہیں, تو آپ سوچو کہ جتنا یہ ٹیلی ویژن ہو گیا, ٹیلی فون ہو گئے, اس کے بعد خلاؤں میں جا رہے ہیں, آگے بھی جا رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ان کی تعلیم و تربیت اور شعور سے آ رہا ہے. تو تعلیم اور شعور, یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا تم لوگوں کو کہ علم حاصل کرو, علم سے تمہیں شعور آئے گا, اور جب شعور آئے گا تم ایجادات کرو گے. تم لوگ تو وہ ہو مسلمان کہ وہ 1400 سال پرانی باتوں کو لے کے پیٹتے رہتے ہو, 1400 سال پرانی باتوں کو لے کے دہراتے رہتے ہو, مسجدوں میں, مدرسوں میں, ہر جگہ پہ جب دیکھو 1400 سال پرانی باتوں میں رو رہے اور پٹ رہے ہوتے ہیں. اور کیا نام ہے, اور اوپر سے فرقہ واریت, صحابہ کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, کسی کی کیا نام ہے, کسی کی فرقوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. تم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تم لوگ تمہارے اوپر جو بیٹھے ہیں علماء وہ بھی جاہل, تمہارے اوپر جو گورنمنٹیں بیٹھی ہیں وہ بھی جاہل, اور تمہاری پبلک وہ بھی جاہل. تم سب جاہلوں کے ایک گتھی ہو جو کہ اپنے اوپر غلاظت جو ہے اس کو نہیں پہچانتے, اور اپنی غلاظت اور اپنی جلن کو جو ہے وہ گوروں کے اوپر ڈالتے ہو, کیونکہ ان کے ملک جو ہے وہ ترقی اور اسٹیبلش ہر روز ہوتے ہیں. ابھی میں نے بتایا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے یورو ٹنل کس زمانے میں یورو ٹنل بنی, جو فرانس اور جرمنی, فرانس اور کیا نام ہے انگلینڈ کے خلاف جو چینل ہے انڈر گراؤنڈ, کوئی مذاق ہے وہ ٹنل بنانا؟ اب جو ہے جرمنی اور جو ہے ہمبرگ سے اور کیا نام ہے کوپن ہیگن ٹنل بن رہی ہے, انڈر گراؤنڈ جو ہے جا رہی ہے, کیا نام ہے 2029 میں وہ بن جائے گی. کیا مذاق ہے یہ ہے؟ یہاں پہ ہر روز ترقی ہوتی ہے, اور تم لوگ ان کو کہتے ہو کہ یہ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. بھئی تم لوگ دہشت گرد ہو. اسلام نے تم لوگوں کو قرآن پاک میں یا کہیں پہ بھی تم لوگ کو دہشت گردی کرنے سے منع کر رکھا ہے. تم لوگ دہشت گردی کرتے ہو, تو جب دہشت گرد ہو تو کیوں اس کو اگنور کرتے ہو کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے, میں بالخصوص پاکستانی کی بات کروں, یہ وہ قوم ہے کئی دہائیوں تک, کتنے ہی سالوں تک انہوں نے لوٹ کے امریکہ کو کھایا, اس سے امدادیں کھائیں, اور اپنے اس جہاز اور محل اور سوئنگ پولز والے بنگلے اور لٹرم پٹرم کھڑے کیے. جب اس نے حساب مانگا تو کتے کی طرح پڑ گئے, حساب کیوں مانگتے ہم سے بھی؟
یہ وہ قوم ہے کہ یہ ان سے یہ لوگ جو ہیں، میرے دماغ میں کوئی بات ایسی کرنا ہے، لیکن چلو دوسرا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس علم ہو، تعلیم ہو، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ سوائے مذہبی جنونی پن کے، اگر ان کے پاس مزید وہ ہو اپنا، ایک میں نے اصل میں بات بھول گیا تو میں کٹمٹ کر دیا ہے، میں بات کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں نے بڑی اچھی بات کرنی تھی. آپ سوری ٹو سے آپ بالکل، اگر آپ نے بات کرنی تو کریں، میں اپنی بات کو کیچ کرتا ہوں. بالکل. تو دوسری بات یہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی معیشت برباد ہو گئی ہے یا یورپ کی معیشت برباد ہو گئی ہے اور ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہے اور پورے اسلامی ممالک نے بائیک آؤٹ کیا ہے تو اس کی معیشت برباد ہو گئی ہے، وہ لوگ اس بات کو سنیں کہ پاکستان اور مسلمان علاقوں کے ملکوں کے علاوہ بے شمار کرسچن ملک اور بے شمار اسلامی ممالک اور بے شمار اور دوسرے ممالک ہیں جن کے اندر فرانس کی پروڈکٹ جاتی ہے اور وہ اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے بزنس ہو رہا ہے جیسے کہ ان کا پہلے بزنس تھا. اس لیے فرانس کی معیشت کو دھچکا کبھی نہیں لگا اور نہ ہی یورپ کے کو دھچکا لگا ہے. اپنے آپ پریزیوم کر لینا، اپنے آپ بات کو بنا لینا اور اس کے پاس کو تھرو کر دینا اور غلط انفارمیشن لوگوں میں ڈالنا، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور جب تک کہ آپ کے پاس پروف نہ ہو اس پروف کے علاوہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات، جہاں تک میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ فرانس نے جو ہے بہت ساری چیزوں پہ قدم لگا دی ہے. اس نے یہاں پہ ہر چیز کی آزادی ہے، مسلمان جو ہے آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر مدرسوں پہ، مسجدوں پہ جو ہے اور کیا کہتے ہیں بہت سارے جو ان کے جو فنیٹک سسٹم ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. میں اس کے حق میں ہوں، حسن بھی اس کے حق میں ہے، کیونکہ ان کے اوپر یہ وہ فنیٹکس ہیں جن کو انہوں نے ہاتھ پکڑا ہے، یہ بازو پکڑنے بیٹھ گئے، اور جب بازو پکڑے تو یہ پورا ان کو کھا جانے کے امید میں تھے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے جب مسلمان جب کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ یہ پرزیوم کرتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا ملک ہے، ہم اس کے اوپر حاوی ہو جائیں، اس پہ قابض کر جائیں. تو یہ ان کی ایک شرط ہے. یہ پاکستان کے گھروں سے لے کے اور دنیا کے کونوں تک یہی ہوتا ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلچر جس کے اوپر مسلمانوں کو اعتراض ہے کہ گوروں کا کلچر جو ہے وہ اس قسم کا ہے، وہاں پہ اوریانی ہے، فلان ہے، ڈینگڑ ہے، یہ وہ. بھائی جو جن کا ملک ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے زندہ رہ رہے ہیں. تمہارا کیا کام ہے کہ تم کسی ملک میں اپنے اپنا یارہ داری کو جو ٹھونسو؟ اگر تمہارے ملک میں اپنے پاکستان میں مجھے یہاں پہ بات روکنی پڑے گی اور کہنا پڑے گا، اوریانی بھی ہے، ہمارے ملک میں بدکاری بھی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے. بھائی وہ بندہ ہی ہے نا جو شلوار اٹھا کے ایک چھوٹی بچی کے اندر جو ہے کچھ ڈالنا چاہتا ہے تو اوریانی ہے نا. سمجھ آئی نا؟ وہاں پہ عورتوں کو پڑھ کے ان کی شلواریں اتار کے تو ان کے ساتھ سوتے ہیں تو ہم اپنی لولیوں کو ڈالنا چاہتے ہیں، اوریانی ہے نا. وہاں پہ جب کسی لڑکے کی جو ہے اس کے پیچھے اس کو ڈال کے تو اس کو گند کیا جاتا ہے تو اوریانی ہے نا. تو پہلے اپنے ملک کی اوریانی کو تو ختم کرو، اپنے ملک کی بدکاری کو تو ختم کرو. تم اٹھتے انگلی اٹھاتے ہو جا کے یورپ کے اوپر جن کا اپنا کلچر ہے، جو مرضی ہے وہ جس طرح مرضی رہتے ہیں، تمہیں ان سے کیا تکلیف ہے؟ تم اپنے ملک کے اندر تمہارے علماء تمہاری اوریانی کو نہ روک سکے، تمہاری حکومتیں اوریانی کو نہ روک سکی، تمہاری بیوروکریسی اوریانی کو نہ روک سکی، تمہاری پبلک جو ہے وہ نہ روک سکی. آج ایک لڑکی جو ہے، ایک عورت جو ہے اپنے تھن دکھاتی ہے، اپنے چوتڑ دکھاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس پہ کروڑوں لوگ جاتے ہو. یہ تو تمہارا کریکٹر ہے مسلمانوں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں اسلام کی اور مسلمانیت کی، یہ سارے کے سارے ڈھونگ ہیں، ڈکوسلے ہیں، منافق ہیں، حرام خور ہیں. یہ لوگ واجب القتل لوگ ہیں کیونکہ ان کے اندر سے غلاظت اور ریاکاری
کاری اور حرام کاری اور زناکاری اور بدکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. میں ایک اس پہ کیا، ایک عورت لائیو گئی ہوئی تھی تو ایسے کوئی اسلام آباد دکھا رہی تھی. اب دیکھیے سیکنڈوں میں وہ کیا بول رہی ہے. ہاں جب میرے اس کو آپ بھی کیجئے، آپ اس کو کیجئے، اس کا شیئر کیجئے، ابھی میرے ساتھ 100 بندے ہیں. اچھا 2 منٹ گزریں گے، ابھی میرے ساتھ 300 بندے ہیں. ابھی اس کے 1 منٹ کے بعد ابھی میرے پاس ساتھ 500 بندے ہیں. اس کے بعد 1 منٹ اور گزر 800 بندے ہیں. اچھا اور مطلب 5 منٹ کے اندر 2,500-3 ہزار آدمی نے ٹک 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 کھولا اس کو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے کھولا یہ ہمارا والا، کیونکہ یہاں پہ کام کی بات ہو رہی ہے. یہاں ان کی جو ہے لولیاں نے کام نہیں کرتی. یہ مسلمان ہے، یہ بدکار قوم مسلمان ہے، بیٹھ کے کلک کیے بنا دیکھ رہے ہیں. ان کو اپنے آپ سے بدبو نہیں آتی؟ بدکار ریاکار لوگ، منافق لوگ مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو. بدکارو یاد رکھو، تمہارے ویوز کھولنے سے ہمیں پیسے نہیں ملتے. تم سمجھتے ہو کہ تم یہ بھی آج کلیئر کر دوں، ہماری آج ہم پائنیئرز ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے میسج ڈلیور کرنے کے پائنیئرز ہیں. جب تم لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اپنا پیغام دے رہے ہیں، تو تم لوگ جو ہو جو 50 لاکھ روپے یوٹیوب سے ایک ٹٹ پنجیا جس کو 5 روپے نہیں کمانے چاہیے وہ کما رہا ہے بیٹھ کے. تم لوگوں کی وجہ سے، تم ٹٹ پنجیوں کی وجہ سے. تو وہ سنیں، پوری دنیا سنیں، ہم نے آج تک سوشل میڈیا سے ایک ٹیڈی پیسہ، 1 سینٹی نہیں کمائی. اگر کوئی ویوز دیکھتا بھی ہے تو ہمیں اس کے پیسے نہیں ملتے. ہم نے اس کو بزنس میں نہیں ڈالا، ہم نے مشنری کام کیا ہے قوم کے لیے. مطلب تم لوگ اس لیے کلک نہیں کرتے کہ ان کو پیسے نہ مل جائے. ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. تم یو بلڈی ویل. تو بات یہ ہے، یہ بات بہت زیادہ ضروری تھی کلیئر کرنے کے لیے. اور دوسری طرف تم لوگ باتیں کرتے ہو مذہب کی، ہمارے ہاتھ سے کبھی چڑھو تم لوگ کو بتائیں گے. ایک تو تم لوگ عورتوں کے ریاکار اور فرسٹریٹڈ بائی سیکس. ایک عورت کھولتی ہے تو 3 منٹ میں اس کے 2,500 بندہ دیکھ رہا تھا. یہاں کیونکہ جمال ٹاکو کی صورت نظر آ رہی ہے، ہائے وہ چوتڑوں میں آگ لگ رہی ہے، نہیں کھولنا نہیں ہے. یہ باتیں، جبکہ باتیں ہماری کوئی پاکستان میں نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے ویژن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر تم لوگوں کو وہ لوگ قبول ہے جو لوگ تم لوگوں کی بجائے کے پیچھے جاتے ہو، جھوٹ سننا چاہتے ہو. ہمارے سامنے کبھی کوئی شخص آ کے زندگی میں کبھی موقع ملے ہماری باتیں یاد رہنا، ہمیں آ کے بات نہ آیتیں سنانا اور نہ میں کہنا میں بہت پکا مسلمان ہوں کیونکہ ہمارے کرائٹیریاز اور ہیں. تو بات یہ کرنے کی تھی، ایک یہ بات بہت ضروری تھی. دوسری بات یہ، ہم نے جو باتیں کی وہ صحیح ہیں. ان لوگوں نے وہ بکواس کی اپنے TRPs بنانے کے لیے اور اپنے پیسے کمانے کے لیے. سوشل میڈیا کے اوپر کہاں کا بلاک بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فرانس مک گیا ہے. اور ہم نے کہا تھا کون سا بلاک بنے گا، سارے کھڑ پہ ہیں جو. اب وہ بلاک کی باتیں کدھر گئی؟ ترکی کا بلاک، پاکستان کا، ایران کا، آپس میں ہی ان کے کتوں کی طرح لڑتے ہیں. ان کے بلاک بن سکتے ہیں؟ ترکی کی کوئی اوقات، ہم بار بار بتاتے ہیں ترکی کی کوئی اوقات نہیں ہے جس کو پاکستان میں اس کو آسمان پہ چڑھایا ہوتا ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. یورپی یونین کی بنا وہ 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتا کہ اس کی تجارت بند کر دیں. بالکل ایسے ہی. اور یہ جو ہے باتیں کرتے ہیں، ترکی جو ہے باپ بنا کے بیٹھے ہیں. نہیں ویسے پاکستان نے سعودی عرب کو بھی ناراض کر دیا. نہیں، میں آپ کی ایک بات کو ادھر کاٹتا ہوں، آئی ایم سوری. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ٹرکی جو ہے اس نے جو ہے فرانس سے لینا دینا بند کر دیا، یہ وہ. اب یہ جو ہے پڑھے لکھے لوگ صرف جان سکتے ہیں، جو ان پڑھ اور جاہل ہے اور جن کو کبھی سٹڈی نہیں کیا ان کو نہیں پتا جو میں بات بن رہا ہوں. آپ کو پتا ہے ارتگان نے اپنے پیروں پہ کس قدر ظالم کلاڑی ماری ہے فرانس کے پریزیڈنٹ کے خلاف بول کے اور اس کی معیشت کے اوپر جو ہے ایک تنقید کر کے کہ فرانسوں نے ایک تو اپنا ایمبیسڈر وہاں سے اٹھا لیا، دوسرا تمام تر کاروبار اس سے بند کر دیا. ٹھیک ہے. اور فرانس کے بند کرنے سے اور اس کے انسلٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے یورپین یونین نے جو ہے ٹرکی کو جو ہے اس کو اپنے جو ان کا جو اس کا جو سسٹم تھا، ان کا جو ان کی جو گورنمنٹ لیول پہ جو ان کی جو ایک وہ تھی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے نفی کی ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو میں اپنے پیج پہ بھی لگاؤں گا
क्योंकि ये कल परसों घर में ही बात हो रही थी کہ ارتگان اور ٹرکش جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے ان کی جو ارتگان کے جو بیانات ہیں اس نے جو ہے یورپ کے اوپر اور فرانس کے اوپر جو تنقیدیں کی ہیں اس کی وجہ سے یورپین جو سسٹم ہے جو کہ جو برسلز میں ہے وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو اس چیز سے باز آنا چاہیے اور اس کی جو سسٹم ہے اس کا جو کاروبار ہے اس کو بلاک کر دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر واقعی میں بند کر دیا ہے یا نہیں ابھی کیا, اگر یورپ پورا جو ہے اس کے جو کہ ترکی سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یورپ آتی ہیں اور بہت سارا مال جو ہے یورپ سے ٹرکی جاتا ہے, بہت سارا مال جس میں بے شمار ہے, وائن بھی ہوگی, ماج بھی ہوگے اور بہت کچھ ہے, اور کیا نام ہے ادھر سے بھی اپنا جو اسپین سے بھی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ بات کر کے جو کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے اوپر اتنا بڑا دھبا لگایا ہے کہ اب جب تک اردگان بیٹھا ہے ٹرکی کی طرف جو ہے یورپینز کا جو توجہ ہے وہ نیگیٹو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. پاکستان کے حوالے سے جو بات ہے نا, میں اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ جو بیٹھ کے وہاں پہ ڈر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, سننے والے تو ہیں ہی, میں ان کی کیا ان کے لیے لفظ بولوں, یا دیکھنے والے وہ تو ان کی توقعات ہی کوئی نہیں ہے یا کہ ان کی کیا سسٹم ہے. میں صرف کہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم لوگوں کی بات میں وزن ہو. نہ تمہارے ملک کا کوئی وزن ہے, نہ تمہارے حکومتوں کا کوئی وزن ہے, نہ تمہارے سسٹم کا کوئی وزن ہے, نہ تم لوگوں کے جو ہے معاشرے میں سماج میں کسی معاشرتی کسی طرح کا کوئی وزن ہے. اور تم لوگ بیٹھ کے وہاں پہ وہ ایسے باتیں کرتے ہو جو پڑھی لکھی قومیں اور ترقی یافتہ قوموں کے افراد کرتے ہیں. اس سے چوڑے ہو کے بیٹھتے ہو, جبکہ تم لوگ کو پیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ سامنے رکھ کے نا کیمرہ تو ٹوئے میں سے بولنا چاہیے. تم لوگ کی اوقات ہی ہے, ٹھیک ہے, یہی اصل بات ہے. بات یہ ہے کہ تم لوگ کا نظام اتنا سڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر سائدہ احمد ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بکر ہے اس وقت, اس نے کہا ہے کہ مجھے اگر انصاف نہ ملا تو میں جو ہوں میرا اگر میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں سپریم کورٹ کے سامنے جا کے خودکشی کر لیتی. یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ سیشن جج کے بعد بنتا ہے جسٹس, بنتا ہے ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے. اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس قدر گالی گلوچ کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں وکیل, ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, ہماری بےعزتی کرتے ہیں اور بدماش بنے ہوئے ہیں, یہ وہ وغیرہ. اب آپ سوچیں کہ جس ملک کی عدلیہ میں یہ ہو رہا ہے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک جج کے سامنے جا کے وہاں کا مقامی وکلا کا صدر اور وکیلوں نے جا کے وہ بدماشی کی میں کورٹ بند کر دوں گا. تم اس ملک کے شہری ہو جہاں پہ یہ ہو رہا ہے, تم اس ملک کے شہری ہو جہاں پہ جس کو موقع ملتا ہے 4 سال کی بچی کو برباد کر دیتا ہے. تم اس ملک کے شہری ہو, تم لوگ بیٹھ کر وہاں بات کرو. تم لوگوں کو عمران خان جیسے, نوازو جیسے ٹنڈو تم جیسوں کے لیے اس لیے صحیح ہے. ہم جیسے ہو, ہم تم لوگ کو وہی کرسی کے اندر گزار دیں کہ تم اگلے 10 سال 20 سال تک بولو نہ, جب تک تم لوگ پاس تمہاری اوقات نہ ہو. ملک کی اوقات, ملک کے نظام کی اوقات کا جنازہ نکل چکا ہے. وہاں پر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے, کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہے, ہر ادارے میں بدماشی چل رہی ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. جہاں پہ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, جہاں پہ عدلیہ کو بند کرنے کے باتیں کرتے ہیں, عدالت کو بند کرنے کا وکلا جب یہ بدماشیاں کریں, وکلا جا کے ڈاکٹروں کے ساتھ کارڈیالوجیز میں جا کر وہاں پہ بدماشی کریں اور پھر ڈاکٹر بھی یہ کریں, یہ نظام چل رہا ہے اور تم وہاں بیٹھ کے انگلی اٹھا رہے ہو یورپ پہ. ہاں, اوپر سے ایک اور بات, ہاں, اب یہ دور آ گیا ہے. کبھی اپنی زندگی میں نہیں سنا تھا کہ فوج کو گالی نکالی جائے گی, کبھی نہیں. آج ہر جگہ پہ سوشل میڈیا کے اوپر فوج کو گالی نکل رہی ہے. کوئی بات نہیں, اس کے بعد بات کریں. نہیں, میں اس لیے ایک بات کرنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال یہ کہ جس ملک کی فوج کے اوپر جو ہے جس کو گالی پڑنا شروع ہو جائے اس کے بعد پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا, کیونکہ ٹاپ پہ جو جس کو گالی پڑ جائے اور جو اسی سے میں ایک بات چاہتا ہوں, یاد اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا. وہ جو ہم نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں کہ فوج کی ایک گاڑی جا رہی تھی, ہاں, ان میں 351
किलोमीटर दूर ग्वादर तरफ जा रही थी, अब से ग्वादर से आ रही थी, और वहां पे रास्ते में उन लोगों ने मेन हाईवे के ऊपर उस गाड़ी को निशाना बनाया और जिस तरह से उनको फौजियों को कुत्ते की तरह मारा, इस तरह से मारा है कि वो शायद फौजी सोचते होंगे हम हिंदुस्तान में हैं, बांग्लादेश में है, कौन से मुल्क में है, यानी अपने ही मुल्क में। लोग फौजी तो ये होते हैं ना कि जाके जब लड़ रहे हैं तो उनको पता है कि आगे दुश्मन है तो दुश्मन से फाइट करना है, और जबकि वो अपने ही मुल्क के अंदर उन पर गोलियां चल रही हैं तो इंसान हक्का बक्का, तो वो अपने मजे में जा रहे थे, अपनी ड्यूटी में जा रहे थे, अपनी स्पीड से जा रहे थे। इन्होंने वो गोलियां मारी, वो गाड़ी को उतार के बंदे ने जाके एक एक गोली मारी, ऊपर से गोलियां चलाई, उनको मौके नहीं दिया बेचारों को कि वो हो सके। अब क्या है, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा, हमारी कमान जो है, जो फौज की कमान है, अब ये वहां पे वो मजबूर है क्योंकि जमहूरियत है, फक जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। जब यह जो टक्के के कुत्ते जो सियासतदान है जो असेंबली में बैठे हुए शोर मचाते हैं, वरना हम हो, ये बात अच्छा कैटेगोरिक सुन ले लोग, हम हो तो हम उस रेडियस के 10 किलोमीटर के अंदर 10 मिनट के अंदर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चॉपर्स भिजवा के इतनी बमबारी करें कि पूरे पहाड़ उड़ जाए, उनके साथ वो सब के सब उड़ जाए। एक 10 या 15 मिनट में 10 किलोमीटर से दूर जा नहीं सकते। ऐसे उस इलाके को मलिया मेट कर दे बंदा, ताकि उनके लिए जो है वो एक सबक हो। मगर यहाँ पे फौज नहीं कर सकती क्योंकि उसके भी हाथ बंधे हुए होते हैं, अपने बंदे मरवाने पड़ते हैं, क्योंकि सियासत है, जमहूरियत है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, ये बिल्कुल सही है। ये कौम से इंतकाम बेनजीर साहबा जो है बोल गई है जी कि जी इंतकाम है, वो लोग समझ नहीं पाए थे। उसने ठीक कहा था, इंतकाम है इस अवाम से लो, एक तो तरफ पैसा कमाओ, दूसरी तरफ मुल्क का जनाजा निकालो, तीसरी तरफ फौज का बेड़ा गर्क करो और वगैरह वगैरह। तो ये जो वहां से लेके आई थी डाउन साइजिंग और शंटिंग करने का फौज को, इसकी पादाश में फिर इसके साथ ये हुआ। बात यह है कि ये लोग, ये सियासतदान इस मुल्क का जनाजा है, वहां पर खड़े होकर बकवास करते कबायली जो दूसरे तीसरे हैं। जब वो लोग ये हमले नहीं रोक सकते बलूचिस्तान के पाक फौज के ऊपर, तो उन कबायलियों के सरदारों को लिटा लिटा के मारना चाहिए जो रोज राइस लेके फिर रहे टके का एक सरदार वहां का कबीले का, और उसका जो एक बच्चा है वो 5 या 10 साल का बच्चा 15 किलो की बोतलें पानी की उठा के मीलों मील नंगे पांव चलता है। शर्म आती नहीं आती कि ये किस तरह से रोज राइस है वहां बलूचिस्तान में लेके फिरते हैं, जहाँ के बच्चा जो है प्यासा है और गंदा पानी पी रहा है। तो बात ये कि ये चीजें वहां पे जब हमने देखा इस तरह के हमले, और ये तो अभी हमें कि एक दो वीडियो देखने को मिली है, तो इंसान कहता है कि इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए फौज के पास कि वहां पे, क्योंकि 10 मिनट बाद चल गया होगा कि उनकी वायरलेस से चल गया होगा कि यहाँ हमला हो गया, उसने बता दिया होगा किसी न किसी ने कि हमला हो गया, वहां पे चॉपर्स खड़े हुए हों और जाए और जाके मार दे इनको। बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, हमारा दौर आएगा, हम ऐसे करेंगे। हमने कोई नहीं छोड़ना वहां पर बलूचिस्तान में, कोई भी शख्स को इजाजत नहीं है विद इन द कंट्री। नवाज शरीफ साहब वहां पे ढोल बजा रहे हैं, स्टेट विद इन स्टेट, स्टेट अबव स्टेट। तो ये क्या है, ये जो सियासतदानों ने गंद मचाया है वहां पे जो बलूचिस्तान में, ये स्टेट विद इन स्टेट नहीं है कि आप अपनी फौज को मार रहे हैं। बिल्कुल वहां नजर नहीं आता इनको, वहां पे बुकटी की तारीफें करते हैं। ये सियासतदान जो है, ये चाहे बिलावल हो चाहे कोई और हो, चाहे गंदे मुल्ले हो, खलाजत से बड़े में इनकी शक्लें टट्टियों वाली हैं, तो बातें नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। इन लोगों का मुकाना, इन लोगों को जन्नम हासिल करना, ये सिर्फ इनकलाब में होगा, और ये हम करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिला तो। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, फ्री हैंड देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, आपकी बात मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि ऑन एयर ये बात जा रही है, ऑन एयर जहां तक ये बात जाएगी, लोग याद रखें, एक साल में 336 दिन होते हैं या 35 दिन, 65 दिन होते हैं। हमें पूरी पावर दे दी जाए, हमें पूरी तमाम तर जो पावर्स हैं वो हमारे हाथ में दे दी जाए, हम 336 दिनों में पाकिस्तान की हर गलासत को, हर बदकार को, हर दहशतगर्द को जमीन के नीचे घुसेड़ देंगे, फना कर देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान को एक साल के बीच में पूरी पावर हमारे हाथ में हो, पूरी टोटल पावर हमें दी जाए,
ہم 365 دن میں پاکستان سے 90% خرافات جو ہیں اس کو مکا دیں گے، اور جہاں تک ہیومن رائٹس والے ہیں ان کو بھی پورا بمبو دے دیں گے، اور یہ صرف جمال ٹاکو اور آغا حسن سعید کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ پاکستان سے باہر کوئی پیدا ہوا ہے۔ میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں ہمارے جیسا جو لیڈرشپ ہے وہ نہ پاکستان کے اندر ہے نہ باہر ہے۔ ہم دعوے کے ساتھ بولتے ہیں 336 دنوں میں پاکستان کے کونے کونے سے اپنی پوری پاور جو ہمیں دی جائے اس سے ہم پاکستان کے ہر کرمنل اور کرپٹ کو، چاہے وہ ٹاپ لیول پہ ہو چاہے وہ لو لیول پہ ہو، سب کو جو ہے ہم نیست و نابود کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں تو اتنی سی بات کہوں گا صرف اپنی بات ختم کرتے ہوئے، ود ان پاکستان علاقہ ہے، پاکستان کے بارڈرز کے اندر علاقہ ہے، چاہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، چاہے میدانی علاقہ ہے، چاہے وہ صحرائی علاقہ ہے، چاہے وہ سمندری علاقہ ہے، چاہے وہ دریائی علاقہ ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، وہاں پہ اگر اس طرح سے حملے ہوتے ہیں ود ان، چاہے وہ پاکستان آرمی کے اوپر ہو رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی انتظامیہ پہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ورکرز کے اوپر ہو رہے ہیں، چاہے پاکستان کے مزدور کے اوپر ہو رہے ہیں، چاہے وہ صوبائیت کے حساب سے شناختی کارڈ دے کے مارنے کے حوالے سے ہو رہے ہیں، وہ چیز جو ہے اس کو مکانا ہر حالت میں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے لوگ یہ کر کے پھر بچ کے نکل جائیں۔ ہاں بالکل، جس طرح سے انہوں نے معصوم، ان کنجروں نے معصوم فوجیوں کو مارا اور جس طرح کی لاشیں کھینچ کے گاڑی سے اتاری، ان کو زمین پہ ان کو رگیدا، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی محب وطن انسان جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ پاکستان کے اندر اور ان لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں پہ بم گرائے جائیں، ہم نے بہت پہلے کہا تھا، یاد ہے آپ کو 14-16 سال پہلے کہا تھا کہ جس طرف سے گولی آئے اس طرف ٹینکوں کا رخ اور توپوں کا رخ موڑ دو، ختم ہوئی بات، وہاں پہ ہر چیز کو زمین بوس کر دو، بالکل ایسے ہی تب پاکستان بچے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اور جو بولے ان کے حق میں، چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا دلہ ہو، دلے سیاستدان جو بڑے بڑے بڑوے بنتے ہیں، جن کی موتیں آنے والی ہیں انقلاب میں، ان سب کو لٹکا دے۔ دیکھیں کوئی کیسے ابھی اتارے ہیں کہ گند میں چاہے ہوئے خادم دھرنے میں چاہے ہوئے، پتہ کیا گند خانہ میں چاہے ہوئے، کیوں اتنی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے؟ اڑا دو خادم کو۔ کون ہے یہ دلہ خادم؟ کون ہے یہ دلہ جو ملک میں نارکی پھیلا رہا ہے؟ کوئی شخص لا سے ابو نہیں ہے، پاکستان سے ابو نہیں ہے، اور پاکستان کی ذات سے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا آئین ہے۔ مشرف نے تو صرف بکواس کی تھی نا، سب سے پہلے پاکستان، اور وہ سب سے پہلے رنڈیاں اور سب سے پہلے شرابیں اور سب سے پہلے زنا کرتا تھا۔ ہم کر کے دکھائیں گے کہ سب سے پہلے پاکستان ہوتا کیا ہے؟ پاکستان اوبر الس، ایسے ہی یہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور جب تک تم لوگ یہ بات نہیں سمجھو گے، جب تک میڈیا یہ بات نہیں سمجھے گا، تب تک پاکستان نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پاکستان نہیں کھڑا ہو سکتا، کھڑا کر کے دیکھ لو۔ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بہت پہلے کہا تھا مرضی کو چوٹڑوں کا زور لگا لو۔ عمران جس وقت آ رہا تھا تو یہ بڑے ڈھول بجاتے، ہم نے کہا چوٹڑوں کا زور لگا لو، پاکستان اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، کیونکہ جو چیز چاہیے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ صرف ہم کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور ہم ہی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ۔ سب لوگوں نے سنا ہے، بار بار سنیں اور پھر اس کو سمجھیں، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ لوہے پہ لکیر ہوتی ہے اور وہ ہو کے رہے گا۔ ہم سیاستدان نہیں ہیں، ہم ریولوشنر ہیں۔ 365 دن دو ہمیں، ہم 365 دنوں میں وہ کر کے دکھائیں گے جو کہ 74 ایئر میں کوئی نہیں کر کے دکھا سکا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں سید مصطفیٰ جمال ٹاکو فرانس سے، اور آپ بول دو آغا حسن سید جرمنی سے۔ جرمنی سے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ اگلی ویڈیو زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔